الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَلَّ وَعَلَا فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ربی ذوالجلال کا احسان اور کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے محبوب مکرم کی امت کی اس جماعت سے پیدا فرمایا کہ بحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ہمارا عقیدہ بالکل حق ہے. الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ہمارے نزدیک نسبتوں میں برکتیں ہیں. کیا بلا؟ نسبتوں میں برکتیں. ہمارے نزدیک نسبتوں میں کیا ہے؟ سارے بتا دو. نسبتوں میں برکتیں ہیں. الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ہم الحمدللہ تعالی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عطا صرف اور صرف اللہ فرماتا ہے. پوری کائنات ہستی میں اللہ کے سوا کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا جب کسی نسبت سے عطا فرماتا ہے تو پھر درجہ بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے. پھر درجہ بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے. بعض اوقات بغیر نسبت کے جو چیز ملتی ہے کبھی وہ مباح ہوتی ہے، نہ ثواب نہ گناہ، اور کبھی وہ سراپا گناہ ہوا کرتی ہے. جو نسبت کے ساتھ ملتی ہے اس میں اجر ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اجر ہوتا ہے. جو بغیر نسبت کے ملتی ہے کبھی وہ چیز مباح ہوتی ہے. مباح اسے کہتے ہیں جس میں نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو. کبھی وہ چیز گناہ ہوتی ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا. یہ گھر، جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ جن گھروں میں آپ رہتے ہیں وہ کس کا ہے؟ ساری زمین کا مالک کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کے ذرے ذرے کا مالک میرا اللہ ہے. آسمان بھی اسی کی ملکیت ہے، یہ زمین بھی اسی کی ملکیت ہے. جو جہاں بھی ہے سب کچھ اس کی ملکیت ہے. اگر آپ اس گھر میں نماز ادا کرتے ہیں جو اللہ کا گھر ہے مگر ملکیت آپ اپنی کہلواتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ جگہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قیام پاکستان سے پہلے یہ گردوارہ تھا. یہ گردوارہ تھا، سکھوں کی عبادت گاہ تھی. پاکستان بننے کے بعد جب یہاں مسلمان آئے تو انہوں نے اس گردوارے کو مسجد میں تبدیل کر دیا. اب اس کی ایک ڈائریکشن بننا تھی، حرم کعبہ کی جانب اس کا رخ ہونا تھا، تو کچھ حصہ بڑھ گیا. اس گردوارے کی جگہ سے ایک چھوٹا سا حصہ جو بڑا، وہاں وہ میرے لیے گھر بنا دیا گیا. یعنی امام کے لیے، میرے لیے نہیں، امام کے لیے گھر بنا دیا گیا. بقیہ حصہ میں مسجد بنا دی گئی. یہ ایک ہی پلاٹ کے دو حصے کیے گئے. بتائیے بھلا، بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ایک ہی پلاٹ کے دو حصے کیے گئے. ایک کو مسجد کا نام دے دیا گیا اور دوسرے کو حجرے کا نام دے دیا گیا. تو جو ثواب مسجد میں نماز کا ہے حجرے میں ہے وہ پلاٹ ایک ہی ہے نا. حجرہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت، مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت. اس کا مالک بھی اللہ، اس کا مالک بھی اللہ.
میں اسے اپنا گھر نہیں، اپنا مالک نہیں کہہ سکتا. جب میں جاؤں گا میں اپنے ساتھ لے کے تو نہیں جاؤں گا. جب تک میں مسجد کا خادم ہوں، خدمت کرتا ہوں، میں اس گھر میں رہوں گا. میں نہیں کہہ سکتا یہ میرا ذاتی گھر ہے، وہ بھی گھر اللہ کا، یہ گھر بھی اللہ کا، وہ بھی وقف ہے، یہ بھی وقف ہے. وہاں کیوں ثواب کم ہے، یہاں ثواب کیوں زیادہ ہے؟ اس کی نسبت میری جانب ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو نسبت سے ثواب بڑھ جاتا ہے، نسبت سے ثواب بڑھ جاتے ہیں. یہاں کتنا ثواب ہے بھلا؟ وہ یہاں 7 حجرے میں نماز ادا کریں گے تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر، اور مسجد میں ادا کریں گے جامع مسجد میں 500 نمازوں تک ثواب مل جاتا ہے. 25 نمازوں سے لے کے، عام کتابوں میں 25 نمازیں، سنن نبی داؤد میں 25 نمازوں سے لے کے 500 نماز کا ثواب ہے. صحیح بخاری میں مطلقاً 27 نمازوں کا ثواب ہے. تو 25 نمازوں سے لے کے 500 نمازوں کا ثواب بن جاتا ہے. کہاں بنا؟ مسجد میں. حالانکہ ایک ہی بھٹے سے اینٹیں خرید کر یہ دونوں گھر تعمیر کیے گئے اور معمار بھی ایک ہی ہے. اسی نے وہ گھر بنایا، اسی نے یہ گھر بنایا. جب اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی گئی تو ثواب بڑھ گیا. اور اس حجرے کا ثواب نہیں بڑھا، مالک دونوں کا اللہ ہے، وہ عمل مباح ہے اور اس میں اجر زیادہ ہے. مزید سمجھیے کہ اس گھر میں نماز ادا کرنے پر 25 نمازوں سے لے کے 500 نماز تک کا ثواب ہے. کیوں اتنا ثواب بڑھا؟ کس کی نسبت کس کی جانب ہوگی؟ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. باقی گھروں کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے. حقیقت میں سارے اللہ کے، مگر اس کو نہیں کہتے فلاں کا گھر یا فلاں کا گھر. کسی بندے کا نام نہیں لیا جاتا، کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کے جانب منسوب ہونے سے اس گھر کا درجہ کتنا بڑھ گیا؟ اس میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں تک ہو گیا. ایسے ہے نا حرم کعبہ میں کتنا ثواب ہے بھلا؟ 1 لاکھ کا. یہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر، یہ دونوں اللہ کے گھر نہیں ہیں. چلو وہ تو مانا کہ حجروں کو کہتے ہیں اس میں شاہ جی رہتے ہیں، فلاں گھر میں چودھری صاحب رہتے ہیں، فلاں گھر میں ملک صاحب رہتے ہیں، فلاں گھر میں شیخ صاحب رہتے ہیں، ہے نا ایسے. چلو وہ ان کے گھر تھے، یہ اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر. پھر اتنا فرق کیوں ہے؟ سبب یہ ہے اسے ہم نے کہا رب کا گھر ہے، اسے رب نے کہا میرا گھر ہے. اس کی نسبت ہم نے اللہ کی جانب کی ہے، اس کی نسبت اللہ نے خود اپنی جانب کی ہے. پتہ چلا نسبتوں میں برکتیں ہیں، نسبتوں میں برکتیں ہیں. اور جو میں نے کہا کہ کبھی مباح، جس طرح میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، وہ گھر وقف ہے، وہ کوئی اس کا دنیاوی طور پر بھی مالک نہیں ہو سکتا، میں اس کو سیل نہیں کر سکتا. آپ اپنے گھروں کو بیچ سکتے ہیں، وہ مباح ہیں، نہ ثواب نہ گناہ. لیکن بعض اوقات بغیر نسبت کے گناہ ہوتا ہے. اولاد کون دیتا ہے جی؟ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ راضی کون ہے؟ نبی سے نسبت کر کے سنت کے مطابق عمل کیا جائے تو اولاد حلال زیادہ. اور اگر سنت کو درمیان سے نکال دے تو دیا کس نے ہے؟ دونوں اللہ نے ہی دیے ہیں. ایک حلال ایک حرام کیوں ہو گیا؟ عمل ایک ہے. کیوں ایسے ہو گیا؟ صرف یہ ہے کہ ایک میں نبی کی نسبت شامل ہے اور دوسرے میں نبی کی نسبت کو خارج کر دیا گیا ہے. میں نے جو پہلے کہا تھا کہ نسبت کے ساتھ جو چیز ملتی ہے اس میں عظمتیں ہوا کرتی ہیں اور فرعان ہوتے ہیں. حج سارے کا سارا نسبتوں پر مشتمل ہے. حج سارے کا سارا، دیکھیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ کی. وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، آج پانی وافر مقدار میں موجود ہے، مگر جب تک تو سنت حاجرہ خاتون صلوات اللہ تعالی پہ عمل نہیں کرے گا رب تیرا حج قبول نہیں کرے گا. رمی جمار کرنا کیا ہے؟ پتھروں کو پتھر مارنا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. کوئی بندہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے، وہ پتھروں کو پتھر مار رہا ہے، آپ اس کا سر ہرا کے اور تیری عقل ٹھکانی ہے، کیا فائدہ پتھر کو پتھر مارنے کا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. مگر وہاں پتھروں کو پتھر مارنے کا بھی فائدہ ہے کہ سنت ہے ابراہیم کی، سنت اسماعیل کی. نسبتوں میں برکتیں ہیں. میں کہہ رہا تھا بھلا کیا ہے؟ نسبتوں میں برکتیں ہیں. رب الجلال نے ہمیں الحمدللہ تعالی اتنا پیارا عقیدہ عطا فرمایا. ہم اس چیز کو اپناتے ہیں کہ جس کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو گئی اس کا درجہ بلند و بالا ہو گیا، اور جس کی نسبت ادنا کے ساتھ ہو گئی اس کا درجہ گر گیا. میں آپ کو ایک اور سادہ سی مثال دینے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں.
پگڑی کی عزت زیادہ ہوتی ہے کہ جوتے کی؟ جی پگڑی کی یہ تقاضا فطرت ہے، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے. پگڑی کی عزت زیادہ ہے، جوتے کی عزت کم ہے، جراب کی عزت کم ہے، ٹوپی کی عزت کیوں ایسے ہے؟ نسبت کی وجہ سے. اس کی نسبت سر کے ساتھ ہوگی، اس کی نسبت پاؤں کے ساتھ ہوگی. یہ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی آپ کو کہے کہ یہ جوتا مبارک ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ جوتا مبارک، میں اپنے کریم آقا کا نام نہیں لے رہا، ان کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، بل میں ایک صحابی کا نام لے رہا ہوں. یہ جوتا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، اور یہ پگڑی ہے ابو جہل کی. پھر عزت کس کی زیادہ ہوگی؟ حالانکہ عام حالت میں جوتے کی عزت پگڑی کے مقابلے میں کم تھی، لیکن اس کی عزت کیوں بڑھ جائے گی جوتے کی؟ اس کی نسبت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہو گئی. پگڑی کیوں ذلیل ہو گئی؟ اس کی عزت ابو جہل کے ساتھ ہو گئی ہے. تو رب ذوالجلال حرم کعبہ کے لیے ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر وضع للناس جسے رب کائنات جل وعلا انسانوں کے لیے وضع فرمایا عبادت کی خاطر، وہ حرم کعبہ کا حرم کعبہ ہے جو شہر مکہ کے اندر موجود ہے. امام شورانی کشف الغمہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات جل وعلا نے زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پروردگار عالم جل وعلا نے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، پانی پر ہوا کو چلایا، تلاطم بپا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سنت الہیہ، ایک ہے قدرت الہیہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پہ قادر ہے. ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی بھی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہو جانے کا حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی مادہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، کسی آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی انجینئر کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیز کو ہو جانے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چیز ویسی ہی بن جاتی جس طرح اللہ کا حکم تھا. ہمارا بدن ہے ایک بہت بڑی مشینری ہے. دماغ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، جگر اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، دل اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، گردے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اعلیٰ حاضر قیاس یہ سارے اپنی اپنی جگہ اس مشینری میں کام کر رہے ہیں. رب نے ان کو الگ الگ بٹن دبا کے نہیں بنایا، حکم دیا ہو جائے انسان بن گیا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مگر اس کی ایک سنت ہے، اس کی ایک کیا میں نے کہا سنت کا مطلب لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، راستہ، قانون، آئین. سنت کا یہ معنی ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، ایک پروسیس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا ہے. زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ کن کہہ کے پیدا فرما سکتا تھا مگر ایسے کیا نہیں ہے. 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا ہے. پہلے پانی تھا، پانی پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا، ہوا نے پانی میں تلاطم بپا کیا، جہاں جہاں جھاگ بنی رب کائنات وہیں وہیں زمین بنا دی. تو امام شورانی کشف الغمہ میں نقل فرماتے ہیں زمین تخلیق ہونے کے لیے ہوا چلنے کے بعد سب سے پہلے یہ جگہ جھاگ بنی تھی، اور جگہ وہی ہے جس طرح حرم کعبہ موجود ہے. اس جگہ حرم کعبہ موجود ہے جس جگہ پہلے جھاگ بنی تھی کہ ان اول بیت، وہ سب سے پہلا گھر ہے. رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، فرشتے بھی تخلیق فرما دیے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ بحری ہے یا بری ہے، وہ سمندر کی مخلوق ہے یا وہ زمین کی مخلوق ہے، خواہ وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا جنگل کے درندے ہوں یا رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، وہ حجر و شجر ہو، وہ پھول و پھل ہوں، جو کچھ بھی ہے یہ ساری مخلوق پہلے پیدا ہوئی. سب سے آخر اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے. سب سے آخر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت قرآن کریم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرشتوں کے سامنے اشیاء کو پیش کر کے حکم دیا تھا ان چیزوں کے نام بتاؤ.
جب فرشتے نام نہ بتا سکے تو آدم کو فرمایا تھا یا آدم، اے آدم تو ان کی چیزوں کے نام بتا. فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. حضرت آدم نے زمین کے اس میں موجود ساری چیزوں کے نام بتا دیے. جو چیزیں موجود تھیں تب ہی نام بتائے نا. حضرت آدم بعد میں پیدا ہوئے، یہ چیزیں ساری پہلے بنا دی گئی تھیں. حضرت آدم کو آخر میں تخلیق فرمایا گیا ہے. تو رب ذوالجلال نے یہ زمین پہلے پیدا فرما دی، اس کی اشیاء پہلے پیدا فرما دی، فرشتوں کو زمین پر بھیجا. فرشتوں نے بات کہا رب العزت پر کہ مولا تعالیٰ آسمانوں پر تو نے ایک بیت المعمور بنایا. معمور مفعول کے وزن پر، اس کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا. معمور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھرا ہوا. عمرانیات ایک مضمون ہے اسکول میں، کالج میں، کہ تعمیر و ترقی کے موضوع پر جو گفتگو کی اس کو عمرانیات کہا جاتا ہے. اسی سلسلے میں معمار ہے تعمیر کرنے والا، بھرا ہوا ہونا. عمرانیات یہ بیت المعمور ایسا گھر جو رب کی رحمتوں سے بھرا ہوا گھر ہے، ایسا گھر جو رب کی رحمتوں سے بھرا. عمرانیات آبادیات کو کہا جاتا ہے، وہ گھر جو اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا. میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب آسمانوں کی سیر کے لیے رب ذوالجلال کے حکم سے تشریف لے گئے تھے تو اپنے ساتویں آسمان پر ایک گھر دیکھا تھا جو نور کا بنا ہوا ہے. اس گھر کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت نورانی شخصیت کہ جن کی ریش انور سفید براق تھی وہ تشریف فرما ہے. سر انور پر تاج سج رہا ہے اور ننھے ننھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گرد گرد گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھ یوں پیار کر رہے ہیں جس طرح اولاد باپ کے ساتھ، پوتے نواسے دادا یا نانا کے ساتھ پیار کرتے ہیں. کوئی کندھوں پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی گود میں بیٹھا ہے، کوئی گلے میں اپنے بازو حمائل کیے کھڑا ہے. حضرت وہ صاحب ان سے بڑا پیار کر رہے ہیں. میرے نبی نے حضرت جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں، یہ کون شخصیت ہے، یہ بچے کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ بچے تمثیل ہے آپ کی امت کی ان بچوں کی کہ جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا جائے گا اور یہ منظر آپ وہ دیکھ رہے ہیں. یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلے جس شخصیت کے بال سفید ہوئے تھے دنیا میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے. آپ نے پانی میں ملاحظہ فرمایا اپنا رخ زیبا مبارک ریش انور میں آپ کو سفید بال نظر آئے تو آپ نے بارگاہ حریم میں ناز کیا میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ تو رب کائنات فرمایا اے ابراہیم یہ تیرا وقار ہے. تو آپ نے کہا اللہم زدنی وقارا، مولا پھر میرے وقار میں اضافہ فرما دے. آپ کی ساری ریشیں اندر سفید ہو گئی تھی. میرے نبی نے کو انہی حالت میں دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. زمین کے فرشتوں نے بار کہا رب العزت میں کیا مولا تعالیٰ جس طرح آسمان کے فرشتوں کے لیے بیت معمور ہے ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ مقرر فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ عین اس جگہ جہاں زمین کی ابتدا ہوئی تھی اور یہ بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں جگہ تھی، پروردگار نے وہاں گھر بنانے کو دیا جس کو بیت اللہ کا نام دیا گیا. پہلا گھر فرشتوں نے بنایا تھا اور یہ شفاف تھا، بلوری تھا. ایک طرف دیکھنے والا اس کی دوسری طرف دیکھ لیا کرتا تھا، جس طرح چونکہ یہ شیشے کی دیواریں تھیں. یہ گھر موجود رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ طوفان آیا جس سے دنیا کے سارے گھر مٹا دیے گئے. حرم کعبہ کو بھی آسمانوں کی جانب اٹھا لیا گیا. ابھی جگہ ایک کھنڈر موجود تھا، ایک سرخ ٹیلا تھا، ٹیلے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی رفیق حیات حضرت ہاجرہ خاتون کو لب تک صحرا میں چھوڑاؤ، اور آپ جب اپنے زوجہ محترمہ وفا شعر سیدہ ہاجرہ خاتون سلام اللہ تعالی علیہ جو میرے نبی کی جدہ محترمہ ہیں ان کو ساتھ لے کر صحرائے عرب میں آئے تو یہاں حرم کعبہ کے پہلو میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے رب سے ایک بات عرض کی جو قرآن پاک گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کو بٹھا کر حضرت ہاجرہ کو اٹھا کر ان کے پہلو میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود تھے، ان کو زمین پہ بٹھا کے رب کائنات کے حضور جو دعا مانگی تھی نا ان کے اس کے الفاظ یہ ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم.
مولا تعالیٰ میں اپنی اولاد میں سے بعض کو یعنی اپنے لخت جگر کو اپنی رفیقہ حیات کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں بے وادن غیر ذی زرعین، مولا تعالیٰ ایک ایسی وادی جس میں کسی سبزی کا گھاس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور جگہ کون سی ہے؟ اندہ بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ محرم کعبہ تو موجود نہیں تھا، حرم کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں بنایا ہے۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا اور حضرت ابراہیم جانتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم نے ایک گھر بنایا تھا۔ اس ٹیلے کے قریب حضرت حاجرہ خاتون کو اتارا گیا تھا اور پروردگار عالم جل وعلا کو یہی منظور تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس گھر کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اپنی رفیقہ حیات کو چھوڑ کے جائیں۔ یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام نے رب کائنات کے حکم کے ساتھ بنایا تھا کہ جب اللہ رب العزت جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو آپ تشریف لائے تھے سرندیب کے علاقہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پہ تشریف لائے ہیں تو کس علاقہ میں تشریف لائے تھے؟ سرندیب کے علاقہ میں تشریف لائے تھے۔ اور حضرت سیدہ حوا جدہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا، کہاں اتری تھی؟ جدہ مؤنث کا صیغہ ہے، جد عربی میں دادی کو کہتے ہیں، آپ بھی اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں آبا و اجداد، آبا اس کے باپ اجداد، دادے پر دادے، جد عربی میں دادا کو کہتے ہیں۔ اور جدہ کا معنی کیا بنا؟ دادی، یعنی محبت جدہ دادی محترمہ کے اترنے کی جگہ۔ وہ بحر احمر کے ساحل پر اتری تھی، یہ جگہ اتری تھی، اس کا نام جدہ رکھ دیا گیا۔ آج کل عربی سے جدہ کے بجائے جدہ کہتے ہیں، جیم کے نیچے زیر دیتے ہیں، یعنی جدید سے وہ گنتے ہیں اور اسے بحر احمر کی دلہن کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، معلوم نہیں اپنی دادی کو دلہن کے نام سے کیوں پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جدہ کا معنی دادی محترمہ۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدہ حوا کی تلاش میں نکلے۔ روایات مقسم ہے کہ کم و بیش 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کرۂ ارض پر گھومتے پھرتے رہے تھے حضرت سیدہ حوا کی تلاش میں، اور سخت پریشان تھے، روتے تھے اور ڈھونڈتے تھے سیدہ حوا کو۔ اور حضرت سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے اتارتا بحر احمر کے کنارے پر، جس کو جدہ کہتے ہیں۔ سیدہ حوا حضرت آدم کی تلاش میں تھی، حضرت آدم سیدہ حوا کی تلاش میں تھے۔ تاریخ کون سی تھی؟ اس زمانہ میں ابھی یہ رائج ہی نہیں ہوا تھا، پہلا انسان تو دنیا پر آیا تھا آدم علیہ السلام۔ مہینہ کون سا تھا اس کا بھی کسی کو کان خبر نہ تھی، اللہ جانتا ہے مہینہ کون سا تھا، اللہ کا علم ہے کہ تاریخ کون سی تھی۔ وہ ذی الحجۃ مکرم کی 9 تاریخ تھی جب آدم علیہ السلام حضرت حوا کو تلاش کرتے کرتے صحرائے عرب کے میدان عرفات میں پہنچے۔ چلے کہاں سے تھے؟ بتا دیجئے، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے۔ چلے کہاں سے تھے؟ سرندیب کے علاقہ سے، سرندیب کے علاقہ سے چلے، تلاش کرتے کرتے یہاں صحرائے عرب کے میدان عرفات پہ پہنچے۔ حضرت حوا کہاں سے چلی؟ جدہ سے، اور پہنچی کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ انہوں نے اتنا فاصلہ تک طے کیا، آدم نے اتنا فاصلہ طے کیا۔ یہ دونوں ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو اس جگہ دونوں کی ملاقات ہوئی جو جگہ جبل رحمت کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ عرفہ کا لفظی معنی پہچاننا ہوتا ہے، جس طرح فلاں عرف فلاں فلاں نام، لیکن اس پر فلاں نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح آپ بچوں کے نام کسی کا گڈو کسی کا مٹھو نام رکھ لیتے ہیں، اصل نام کی بجائے وہ نام مشہور ہو جاتا ہے، اس کو آپ عرف کہتے ہیں۔ فلاں عرف فلاں، عرف کا معنی پہچان ہوتا ہے، جس سے لفظ تعریف ہے کہ کسی کی خوبی کسی کی پہچان۔ میدان عرفہ جہاں آدم و حوا کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، رب کائنات نے ان کی توبہ کی قبولیت، توبہ کا لفظ مطلب رجوع کرنا اپنے رب کی جانب، اللہ نے اعلان فرمایا تھا، گویا دونوں کی ملاقات جبل رحمت پہ ہوئی، اور ہوئی تھی سورج ڈھلنے کے بعد۔ رب کائنات نے وعدہ فرما لیا، اے آدم میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تیری اولاد میں ایمان والا، بے ایمان نہیں، جو تیری اولاد میں سے ایمان والا اس دن اس وقت اس میدان میں آ کر میرے حضور توبہ کرے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اس کا نام حج ہے، اور یہ نسبت میسر حضرت آدم کی وجہ سے۔
نسبت میسر حضرت آدم کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ جس جگہ فرشتوں نے گھر بنایا تھا اب تم وہاں گھر بناؤ. چنانچہ حضرت آدم نے حرم کعبہ بنایا اور کہیں رد نہ کر لینا. کیا پتہ چلا؟ تجھے جو توفیق تیرا رب عبادت کی عطا فرمائے. آپ قبل ازیں پچھلے جمعے سن چکے ہیں، میں بتا چکا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا معنی کیا ہے؟ لا حول، حول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد جس کو گھیرا جا سکے. ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، ہمارے بچے ایسے ماحول میں پرورش پائیں. عربی زبان کا لفظ ہے ما کا معنی ہوتا ہے جو، حول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد. یعنی جو ہمارے اطراف و عالم میں چیز پائی جاتی ہے، عادات و وسائل، وہ ہمارے بچوں پہ مرتب مراد یہ ہوتا ہے ماحول جو ہمارے ارد گرد ہے. لا حول، مجھے کوئی بھی نہیں گھیر سکتا، میرے ارد گرد کوئی بھی حصار نہیں بنا سکتا، یعنی مجھے گناہوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. ولا قوت، اور کوئی بھی مجھے نیکی کی طاقت نہیں دے سکتا الا باللہ العلی العظیم، سوائے اس اللہ کے جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے. بندہ یہ اقرار کرتا ہے. میرے نبی فرماتے اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے. لا حول ولا قوت الا پڑھنے پر تو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، کبھی تہجد کی توفیق عطا فرما دے، نماز کی توفیق عطا، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، کسی نیکی کی توفیق عطا فرما دے تو نیکی کر کے فخر نہ کیجیے، سر مزید جھکا لیجیے، عرض کیے مولا تو قبول فرما لے. اے اللہ تعالیٰ جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے قبول فرما لے. آپ جانتے ہیں کہ غرور کرنے والے کو عزازیل سے ابلیس بنا دیا گیا تھا، اس کی ساری عبادات کو برباد کر دیا گیا تھا، تباہ کر دیا گیا تھا. اس سے غرور کیا تھا اپنی عبادت پر. ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ رب کے حکم کے ساتھ وہ گھر بنا رہے ہیں، مگر عرض کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری جانب سے قبول کر لینا. انک انت السمیع العلیم، اس پہ شک نہیں کہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. سننے والا کیا ہے؟ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں تو یہ بھی سنتا ہے، جو میرے دل کی حالت ہے اس سے بھی واقف ہے. میری زبان اور میرے دل ایک ہے، کچھ اور ہے. ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. معنی کیا بنتا ہے؟ سبحان، اس کا ترجمہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. ہر عیب سے، ہر کبھی بیشی سے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان میرے رب پاک ہے، بلند و بالا ہے. سبحان ربی، سبحان ہے ربی میرا رب، العظیم جو بڑی عظمت والا ہے. تو رکوع میں جھکا ہوا بار بار یہ جملے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر کس یقین کے ساتھ سر اٹھاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ. کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ سمع اللہ، سن لیا میری اس گزارش کو جو ابھی ابھی میں نے کی ہے. اللہ نے، سمع اللہ لمن حمدہ، جس اللہ کے لیے ساری خوبیاں ہیں اس نے میری اس گزارش کو سن لیے ہے جو ابھی ابھی میں نے کی. تو کیا گزارش کی تھی تو نے؟ سبحان ربی العظیم. گزارش کیا کی تھی؟ کس عالم میں اپنا سر جھکا کے اقرار کیا تھا مولا میں تو حقیر ہوں، میں تو ذلیل ہوں، مگر میرا رب بڑی عظمت والا ہے. یہ تو نے کہا تھا. اپنی عاجزی انکساری کا سر جھکایا تھا اور رب کریم کی عظمتوں کا تذکرہ کیا تھا. پھر سر اٹھا کر تو نے جملہ کہا سبحان ربی العظیم، جو ابھی ابھی میں اپنے رب کی عظمتوں کا تذکرہ کر چکا ہوں نا، میرے رب نے سن لیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا یہ عقیدہ نہیں کہ کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا. یہاں سننے سے مراد قبول کر لینا ہے. کیا مراد ہے؟ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ میری بات آپ سمجھ سکیں. میں لاؤڈ اسپیکر میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں کہوں مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو. میں 3 مرتبہ جملہ کہا، پھر آپ میں کوئی بھی نہیں اٹھائی مجھے پانی پلانے کے لیے. تو پھر میں کہوں گا یار میں نے کتنی مرتبہ کہا مگر کو میری بات کو سنتا ہی نہیں ہے. یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ تم سارے بہرے ہو گئے ہو؟ نہیں، سنتے ہو مگر مانتے نہیں. یہ سننے سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ مانتے. جو میرا اللہ فرماتا نا
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کرنے کو جواب دیتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں، مراد یہ ہوتا ہے۔ سننے سے مراد قبول کرنا ہے، میرے رب نے میری گزارش کو قبول کرنے کے انداز میں سن لیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حالت تو معلوم نہیں کیا ہے یا کیا نہیں۔ ہماری حالت معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ بڑی ابتر سی حالت ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہماری زبان پر کچھ اور ہوتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ زبان و کلام ایک دوسرے کے ہم نوا ہے ہی نہیں، دل کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے۔ چند دن پہلے شاید آپ نے وہ دیکھا ہوگا، میرے پاس ابھی تک وہ میڈیا کا موجود ہے، ایک بندہ ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، مجھ سے بھی لمبی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے اور محراب سا بھی بنا ہوا ہے، لاہور کا رہنے والا ہے، نہاری کا ہوٹل کرتا ہے، بڑا مشہور ہوٹل، وہ کئی سالوں سے لوگوں کو گدے کھلا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے۔ ظاہر وہ بڑا بزرگ ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، معلوم ہوتا ہے پیشانے پہ محراب بھی ہے، شاید ہاتھ پہ تسبیح بھی ہوگی۔ اس کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ تیرے ظاہر و باطن کی کیا حالت ہے یہ تجھے علم ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی اتنا حسین انداز تھا، مولا قبول کر لے میری اس گزارش کو، مولا تعالیٰ تو سن بھی رہا ہے، جو میرے دل کی حالت ہے تو جان بھی رہا ہے۔ یہ یقین رکھ، عبادت کرتا ہوا اپنے رب کے حضور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی دائمًا ابدا تشریف فرماتے۔ صحیح مسلم کی حدیث برکہ کتاب الایمان میں ہے، لمبی حدیث برکہ ہے، میں ساری عرض نہیں کروں گا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوتا یا قلبی کی شکل میں، اور میرے نبی سے چند سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، پوچھا تھا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ اس میں ایمان کا میرے نبی نے وضاحت فرمائی تھی، قیامت کب آئی تھی اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ جب سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، کیا بولا میں نے کہا؟ پوچھا کس سے تھا؟ جبریل امین نے۔ پوچھا کس سے تھا؟ میرے نبی سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کے حدیث بارکہ ہے۔ عرض کیا تھا یا رسول اللہ بتائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے جواب کیا دیا تھا ان تعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت سے اس انداز سے کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد، احسان کیا ہے؟ ان اللہ یحب محسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ احسان کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ احسان کیا ہے؟ تو رب کا محبوب کیسے بنے گا؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کس طرح عبادت کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ میں سمجھانے کے انداز میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس وقت میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کی نگاہ میری جانب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ میں آپ کی جانب جب دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کدھر ہیں؟ آپ کی توجہ، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، توجہ یعنی چہرے، آپ کے چہرے میری جانب ہے، آپ میری جانب دیکھ رہے ہیں۔ جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کب صاحب میری جانب دیکھ رہے ہیں تو میں کوئی ایسی حرکت کروں گا جو آپ کی نظر میں میری عزت گرا دے؟ بتاؤ نا، نہیں کروں گا نا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ دیکھ رہا ہوتا تو آپ چوری چھپے دیکھ رہے ہوتے تو اور بات تھی۔ اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے رب کی عبادت یوں کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ، اور اگر یہ تیری ہمت نہیں ہے کہ تو یہ خیال کر سکے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، پھر یاد رکھ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ یقین کر لے کو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرا یقین اتنا کامل ہو جائے گا کہ میری ہر حالت کو میرا رب دیکھ رہا ہے تو بتا تو گناہ کر سکے گا؟ تجھے پتہ چلے کہ بدکاری کر، میں معاذ اللہ کمرے میں بدکاری کرنے کے لیے داخل ہوا تو دیوار ایک ٹوٹی ہوئی ہے یا باہر ایک بندہ کھڑا ہے یا کیمرے لگے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں تو گناہ کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔
خواہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، خواہ وہ سیدھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، فزیکل دیکھ رہا ہے، جس طرح بھی دیکھ رہا ہے، جب تجھے شک کو تجھے کو دیکھ رہا ہے تو جرم کرنے سے بعد رہے گا۔ جب تیرا یقین کامل ہو جائے گا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، پھر کیسے تو گناہ کرے گا؟ تو جب تیری یہ حالت ہو جائے گی نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تو رب کا محبوب بن جائے گا۔ اسی انداز سے تو نماز ادا کر، اسی انداز سے کوئی بھی بات کر۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ کی حضورت کیا، مولا تعالیٰ تیرا حکم مانتے ہوئے میں نے گھر بنا دیا، بنا میں رہا ہوں مگر تیرے حضور عرض کرتا ہوں مولا تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق بنا رہا ہوں، اس کو قبول کر لینا۔ جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کو سن بھی رہا ہے، جو میرے دل کی حالت ہے اس کو جان بھی رہا ہے، جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے۔ اپنے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو ختم کر دے گا تو پھر تو رب کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا، پھر اللہ کا خلیل، پھر اللہ کا اتنا پیارا بن جائے گا جہاں تیرے قدم لگیں گے اللہ کو وہ جگہ بھی محبوب ہو جائے گی۔ جس طرح قیامت تک آنے والوں کے لیے فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں میری ابراہیم کے قدم لگے تھے وہ جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن چیزوں کی اللہ کے برگزیدہ بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے ان کو عظمتیں میسر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔